تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی، زور سے بھی کہی تھی، لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا. بابا تو میرے امام کے پاس آتا پھر بات بنتی. مولوی صاحب تسی کہنا ہے مقتدیوں نے چھڈو، مقتدی کا تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہی ہو. یہ حدیث تو لے آ، صحیح حدیثوں میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو لے آ، چھیڑنا اپنی جگہ، لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو حدیث لے آ ایک بار. Wake up to reality. اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہے مسجد. سلام. اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی، شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے. یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے ساتھ سمجھتا ہوں، میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی اسپیکر لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی، تو دعا ہوگی نا کافی، آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے، میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو؟ میں پھر سیدھا ہو گیا نا، میں تو پہنچ نہیں، میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چنڈا. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے؟ کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو؟ اچھا وہ چپ، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر، میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے، پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے، اس کی بند کروائیں، خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر جب کوئی کر ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر، تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں وہ. ٹھیک ہے. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع الیدین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں، آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور اہل شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے؟ یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں، یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیدی کو بڑا ہے، نہیں برا مانتے، نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں، آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں. خدا جس نے کی